السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 4 TV خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاست میں شدید بارش کا سلسلہ جاری، ہزارہا ایکڑ پر محیط فصلوں کو نقصان۔ تلنگانہ میں مختلف مقامات پر 4 افراد ہلاک، فی مہلوک 5 لاکھ روپے ایکس گریشیا دینے وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ آلیر فرضی انکاؤنٹر کیس، آئی جی سندیپ شنڈالیا کی زیر قیادت خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل۔ دنیا کی کوئی طاقت ہندوستانیوں کو حق رائے دہی سے محروم نہیں کر سکتی، شیو سینا لیڈر کے بیان پر صدر مجلس کا رد عمل۔ جے ڈی میٹلا کی رنگا تھیٹر میں فلم کی نمائش کے دوران چھت کا ایک حصہ گر پڑا، 7 افراد زخمی۔ اور تکارام گیٹ میں روڑی شیٹر نے 4 بچوں کو بے تحاشا مار پیٹ کی۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ دونوں تیلگو ریاستوں آندھرا اور تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہوئی بارش سے جہاں ہزارہا ایکڑ پر محیط فصلوں کو نقصان پہنچا ہے، وہیں 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ تلنگانہ میں 4 افراد مختلف واقعات میں فوت ہو گئے۔ اتوار کی رات سے حیدرآباد، رنگا ریڈی، کریم نگر، عادل آباد، نظام آباد، محبوب نگر اور نلگنڈے میں وقفے سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ رنگا ریڈی، نظام آباد، عادل آباد اور کریم نگر میں آم، ہلدی، دھان اور کپاس کی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ حیدرآباد میں اتوار اور پیر کی درمیانی شب ہوئی موسلادھار بارش سے کئی نشیبی علاقے زیراب آ گئے ہیں۔ امیر پیٹ، کوکٹ پلی، پنجا گٹا، سکندرآباد، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم، دلسکھ نگر اور دیگر علاقوں میں سڑکوں پر پانی کا تیز بہاؤ دیکھا گیا۔ شہر کے بعض علاقوں میں درخت اکھڑ گئے، جبکہ اشتہاری ہورڈنگز بھی سڑکوں پر دیکھے گئے۔ پرانے شہر کے بھی کئی علاقوں میں درمیانی شب ہوئی موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیراب آ گئے۔ سڑکوں پر پانی کے جمع ہو جانے سے پیر کی صبح بعض مقامات پر ٹریفک پر اثر پڑا۔ امبرپیٹ میں ایک سرکاری اسکول کے حصے کو نقصان پہنچا۔ رات کے اوقات میں واقعہ ہوا، اس لیے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بلدیہ کی طرف سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ عوام کسی بھی طرح کی سنگین صورتحال یا پھر واقعے کی اطلاع فون نمبر 04021111111 پر ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ شہر میں بعض برقی تاروں کو نقصان ہونے سے بھی برقی سربراہی میں رکاوٹ کی اطلاعات ملی ہے۔ NTR مارگ اور لمبینی پارک کے پاس بھی درخت اکھڑ گئے ہیں۔ بس اسٹیشن کے صاحبان کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاعات ملی ہیں۔ شہر میں ڈرینیج ابلنے کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ بلدی حکام کی طرف سے پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈرینیج کے ابلنے سے راہگیروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نشیبی علاقوں سے بلدی عملے کو پانی کی نکاسی کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ تلنگانہ ریاست میں 15,366 ہیکٹرز پر محیط فصلوں کو نقصان ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بارش کی وجہ سے تلنگانہ میں ورنگل میں 2، محبوب نگر میں 1 کی موت ہوئی ہے۔ کریم نگر میں تقریباً 55 مکانات کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ دوسری طرف آندھرا پردیش کے رائلسیما کے علاقوں میں اننت پور اور کرنول میں فصلوں کو بڑے پیمانے پر بارش سے نقصان پہنچا ہے۔ اچانک غیر موسمی بارش سے کسانوں کو غیر معمولی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ شریکاکولم، وجے نگرم اور گنٹور میں بھی بارش سے فصلوں کو نقصان ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ تلنگانہ میں کئی مقامات پر ندیوں اور جھیلوں میں پانی کا تیز بہاؤ دیکھا گیا۔ دوسری طرف تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ریاست میں غیر موسمی بارش سے ہوئی تباہ کاریوں کا سیکریٹریٹ میں وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ اجلاس میں نائب وزیر اعلیٰ کیسری ہری، وزیر آبپاشی ہریش راؤ کے علاوہ چیف سیکریٹری راجیو شرما اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں بارش سے مرنے والوں کے افراد خاندان کو 5 لاکھ روپے فیکس ایکس گریشیا دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے تمام عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ ضلع واری سطح پر نقصانات کی رپورٹ تیار کی جائے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ بارش سے کسانوں کو ہوئے نقصانات، مویشیوں کی موت اور مکانات کو ہوئے نقصانات پر بھی حکومت متاثرین کا ساتھ دے گی۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے تلنگانہ RTC ملازمین کو خصوصی انکریمنٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ نے فائل پر دستخط کر دی۔ اس فیصلے سے تلنگانہ RTC کے تقریباً 56,000 ملازمین کو فائدہ ہوگا۔ پیر کو وزیر اعلیٰ نے محکمہ ٹرانسپورٹ پر ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا تھا، جس میں RTC کی خدمات کو بہتر بنانے کے علاوہ ملازمین کے مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ملازمین سے RTC کو منافع بخش بنانے کے لیے کام کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ نے بعض بسوں کو بھی منظوری دی۔ حکومت نے ریاست کے 60 شہروں میں ہائی ٹیک بسیں چلانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ آلیر میں 4 زیر سماعت محروس مسلم نوجوانوں کے فرضی انکاؤنٹر کے سلسلے میں تلنگانہ حکومت نے خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ IG سندیپ شنڈالیا کی قیادت میں خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے، جس میں IG کے بشمول 1 SP، 2 DSP بھی شامل رہیں گے۔ واضح ہے کہ مسلم مشترکہ مجلس عمل نے آلیر انکاؤنٹر کی برسر خدمت جج یا پھر CBI کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا، لیکن حکومت نے گزشتہ روز خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کا اعلان کیا تھا۔ مسلم مشترکہ مجلس عمل کے کنوینر عبدالرحیم قریشی نے پہلے ہی حکومت کی طرف سے SIT کی تشکیل کے اعلان کو مسترد کر دیا ہے۔ ریاستی وزیر داخلہ N نرسمہا ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں دوبارہ فائرنگ کے واقعات ہونے نہیں دیے جائیں گے۔ سیکریٹریٹ میں پولیس ٹائیگرز کتاب کی رسم اجرا کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جانکی پورم میں جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پولیس نے حملہ آوروں کا مقابلہ کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ شہید انسپکٹر سدھیا کے نومولود بچے کے علاج پر حکومت خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ آلیر انکاؤنٹر سے متعلق پوچھے گئے سوال پر وزیر داخلہ نے صرف اتنا کہا کہ اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سوریا پیٹ فائرنگ کا ایک اور ملزم ابھی پولیس کے ہاتھوں نہیں لگا ہے۔ سیشا چلم انکاؤنٹر واقعے کے سلسلے میں بھی پیر کو ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ انکاؤنٹر میں ہلاک ایک مزدور کی اہلیہ منی اما نے عدالت میں درخواست داخل کی ہے۔ مہلوک مزدور کی بیوہ نے الزام لگایا ہے کہ اسپیڈ پوسٹ کے ذریعے اس نے چندراگیری پولیس اسٹیشن میں شکایت داخل کی تھی، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ عدالت نے اس سلسلے میں آندھرا پردیش پولیس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اقدامات سے متعلق تفصیلات طلب کی ہیں۔ اس دوران اطلاع ملی ہے کہ شیشا چلم انکاؤنٹر کے خلاف قومی انسانی حقوق کمیشن سے بھی شکایت کی گئی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت کسی بھی ہندوستانی کو ووٹ دینے کے حق سے محروم نہیں کر سکتی۔ شیو سینا لیڈر سنجے راوت کے اشتعال انگیز بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے یہ بات کہی۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مرکز کی نریندر مودی حکومت اور مہاراشٹر کی فیڈناویس حکومت شیو سینا لیڈر کے بیان پر کیا موقف رکھتی ہے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ایک بات کہتے ہیں اور ان کے حلیف اور دیگر قائدین کچھ اور کہتے ہیں۔ عوام کے سامنے ان کا ایجنڈا اور حقیقت سامنے آنے لگی ہے۔ اچھا ہے کہ جو اصلی چہرہ ان فاشسٹ طاقتوں کا وہ عوام کے سامنے آ رہا ہے، ہندوستان کے عوام کے سامنے۔ ان کا جو اصل ایجنڈا ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، نہ نوجوانوں کو روزگار مہیا کرنا، بلکہ یہی ان کا اصلی ایجنڈا ہے کہ یہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کی عزت نہیں کرتے، توہین کرتے اس کی، اور یہ سب کے سامنے کھل کر آ گیا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہی کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ کیبنٹ میں وزیر ہیں، اور اس میں نجمہ ہپت اللہ بھی ہیں، نقوی صاحب بھی ہیں، تو کیا ان سے بھی متدان کا حق چھیننا چاہیں گے؟ ان سے وہ بتائیں۔ اور پھر گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ کی اور سینٹرل گورنمنٹ کی؟ کیا وہ اس بات سے اگر ایگری کرتے متفق ہیں تو بتا دیں کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے، اگر نہیں ہے تو صرف یہ نہیں کہنا کہ نہیں یہ ان کی ذاتی رائے تھی، یہ فرنج ایلیمنٹ ہے۔ یہ پارٹی ان کی سپورٹ کر رہی ہے اور پاور میں ان کا حصہ ہے، شیئر کر رہے ہیں، تو اس لیے سینٹرل گورنمنٹ کو اپنا ورژن دینے کی بہت ضرورت ہے۔
ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے کہا ہے کہ جلد ہی مرکزی وزیر نتن گڈکری سے ملاقات کرتے ہوئے ورنگل اور کتاگوڑم میں ایئرپورٹ کے قیام کے لیے نمائندگی کی جائے گی۔ سیکریٹریٹ میں اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناگیشور راؤ نے کہا کہ ورنگل میں ایئرپورٹ کے قیام کے لیے بات چیت کی جا چکی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سڑکوں کی حفاظت کی ذمہ داری عوام پر ہی عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بھاری پہیوں والے ٹریکٹر قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سڑکوں پر آئیں گے تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سپٹمبر کے بعد ریاست برقی مسدودی سے پاک ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گوداوری پشکرالو کے لیے سڑکوں کی تعمیر کا کام جون تک مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ نے ٹینس میں ڈبلز خاتون کھلاڑیوں کی درجہ بندی میں پہلا مقام حاصل کرنے پر حیدرآبادی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیام میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کے لیے ثانیہ مرزا ایک رول ماڈل کی طرح ہیں۔ دوسری طرف ثانیہ مرزا نے بھی عالمی ڈبلز کی درجہ بندی میں پہلا مقام حاصل کرنے پر مسرت کا اظہار کیا۔ اپنے ٹویٹر پیام میں بھی ثانیہ نے کہا کہ وہ جب تک ٹینس کھیلتی رہیں گی اپنے مقام کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گی۔ لڑکیوں سے خطاب کرتے ہوئے ثانیہ نے کہا کہ لڑکیوں کو اپنے آپ پر یقین رکھنا چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ ثانیہ نے اپنے افراد خاندان، مداحوں، کوچ اور دیگر ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے ہمیشہ ان کی حوصلہ افزائی کی۔ واضح ہے کہ ثانیہ نے اتوار کو ویمنز ٹینس ایسوسی ایشن کے لڑکیوں کے ڈبلز کا ٹائٹل مارٹینا ہنگس کے ساتھ جیتا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کے قافلے میں نئی گاڑی شامل کی گئی ہے۔ نئی گاڑی کا نام بلٹ پروف فائر فائٹر بتایا گیا ہے۔ اس گاڑی کو خصوصی ڈیزائن کے ذریعے تیار کیا گیا ہے۔ یہ گاڑی انٹیلیجنس سیکیورٹی ونگ کا حصہ رہے گی جو وزیر اعلیٰ کے اضلاع کے دوروں کے دوران استعمال کی جائے گی۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی تاریخ کے سلسلے میں تعلیمی نصاب میں سونیا گاندھی کے رول کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے تلنگانہ کی تشکیل کی تاریخ سے متعلق نصاب میں سونیا گاندھی کے رول کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کو بھی وہ ایک مکتوب روانہ کریں گے۔ اتم کمار ریڈی نے بتایا کہ ریاست میں کانگریس پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے سینئر لیڈر ڈی سرینیواس کی قیادت میں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر غیر موسمی بارش سے کسانوں کو ہوئے نقصانات کی پابجائی کے لیے حکومت سے توجہ دینے کی اپیل کی۔ دوسری طرف کانگریس کے سینئر لیڈر ڈی سرینیواس نے کہا کہ جذبات کی وجہ سے TRS اقتدار میں آئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سونیا گاندھی نے اپنے وعدے پر قائم رہتے ہوئے تلنگانہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے دوران کانگریس سے دور ہوئے سیٹلرز، اقلیتوں، SC ST اور BC طبقات کو دوبارہ پارٹی کے قریب لانے کے لیے پردیش کانگریس کی طرف سے 100 دنوں کے اندر ایک رپورٹ تیار کی جائے گی۔ اس موقع پر انہوں نے BJP کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سنگھ پریوار کے بعض اقدامات کی وجہ سے ملک کے سیکولر امیج کو نقصان ہو رہا ہے۔ کانگریس لیڈر تلسی ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست کی تنظیم جدید بل سے ریاست کو خصوصی درجہ دینے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلسی ریڈی نے کہا کہ ملک میں 11 ریاستوں کو تنظیم جدید بل کے بغیر ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے خصوصی ریاست کا درجہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وینکیا نائیڈو آندھرا پردیش کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے کے معاملے کو تنظیم جدید بل سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش کو بھی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے خصوصی ریاست کا درجہ دیا جانا چاہیے۔ سنگا ریڈی کے وارڈ نمبر 12 میں رکن پارلیمنٹ کے پربھاکر اور رکن اسمبلی سی پربھاکر کے ہاتھوں 7 لاکھ روپے لاگتی CC روڈ کے کاموں کا افتتاح عمل میں آیا۔ گزشتہ 30 سالوں میں اس اہم سڑک پر جونیئر ڈگری کالجز ہیں، لیکن کسی بھی عوامی نمائندے نے سڑک کی تعمیر کا بیڑا نہیں اٹھایا تھا۔ مجلسی رکن بلدیہ محمد یعقوب علی نے اپنے وارڈ میں مختلف ترقیاتی کام انجام دیے ہیں، جس سے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ بلدیہ کے کمشنر غیاث الدین نے وارڈ نمبر 13 اور 18 کا دورہ کر کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔
سٹی کمشنر پولیس مہندر ریڈی نے محکمہ پولیس کے اپلیکیشن کا آغاز کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر پولیس نے بتایا کہ عوام اس اپلیکیشن کو سمارٹ فون میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس طرح وہ پولیس کے محکمے سے راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ مہندر ریڈی نے خبردار کیا کہ اس اپلیکیشن کا غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ عوام اپنے اہم دستاویزات کی گمشدگی کی اطلاع بھی اس ایپ کے ذریعے پولیس کو دے سکتے ہیں اور پولیس ضروری کارروائی کرے گی۔ کمشنر آف پولیس نے کہا کہ پولیس عوام کے لیے کام کرتی ہے، وہ عوام کی مخالف نہیں ہے۔ پولیس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے تحفظ کے لیے کام کرے۔ ذرائع کے مطابق حالیہ چند دنوں میں میڈیا کے خود ساختہ نمائندوں کی سرگرمیوں کا بھی پولیس نے سخت نوٹ لیا ہے اور اب ان کے خلاف کارروائی کے سلسلے میں بھی پولیس کام کر رہی ہے۔ حلقہ سکندرآباد کے سابق مجلسی امیدوار سلوسٹر نے مجلس کی جانب سے سرکاری اسکول کے غریب بچوں میں ہیلتھ کارڈز تقسیم کیے، جس سے وارث گڑھا، اشوک نگر، بدھا نگر کے سرکاری اسکولز میں زیر تعلیم قریب 500 طلباء نے استفادہ کیا۔ حمایت نگر گورنمنٹ ڈگری کالج میں ملازمتوں کے حصول کے سلسلے میں تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اے سی پی ونستھلی پورم اور دیگر عہدیداروں نے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے نوجوانوں کو ملازمتوں کے حصول سے متعلق ضروری مشورے دیے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد تربیتی پروگراموں کے سلسلے میں بھی نوجوانوں کی رہنمائی کی گئی۔ اسرا ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے ایک پیچیدہ آپریشن کر کے ایک خاتون کے پیٹ سے 10 کلو وزنی گڈھا نکالا ہے۔ دواخانے کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ماجد عادل نے میڈیا کو بتایا کہ ڈاکٹر سریش کی ٹیم نے آپریشن کیا، جس میں ڈاکٹر پدماجا اور مبشر نے بھی اپنا اہم رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ متاثرہ خاتون کو درد شکم اور تنفس میں مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ آپریشن کے بعد ان کی حالت بہتر ہو گئی ہے۔ انہوں نے دواخانے میں سپر اسپیشلٹی ڈپارٹمنٹ قائم کرنے کے لیے مجلسی قائدین بیرسٹر اسدالدین اویسی اور اکبر الدین اویسی کی ستائش کی۔ جے ڈی میٹلا میں واقع رنگا تھیٹر میں فلم کی نمائش کے دوران چھت کے ایک حصے کے گر جانے سے 7 افراد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق رنگا تھیٹر میں فلم کی نمائش جاری تھی کہ اچانک چھت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا۔ اس واقعے میں 7 افراد زخمی ہوئے، جنہیں علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ متاثرہ افراد کے علاوہ فلم دیکھنے والے شائقین نے بھی تھیٹر انتظامیہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مقامی پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ سکندرآباد کے تکارام گیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں روڈی شیٹر کی طرف سے 4 کم سن بچوں کو ظالمانہ طریقے سے زد و کوب کیے جانے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وینکٹ سوامی نامی روڈی شیٹر نے اس کی بات نہ ماننے پر کم سن بچوں پر حملہ کر دیا اور انہیں بے تحاشا زد و کوب کیا۔ شدید زخمی حالت میں متاثرہ بچوں نے تکارام گیٹ پولیس اسٹیشن میں روڈی شیٹر وینکٹ سوامی کے خلاف شکایت درج کرائی۔ زخمی بچوں کو گاندھی ہاسپٹل میں شریک کر دیا گیا ہے۔ ورنگل ریلوے اسٹیشن پر لاوارث بیگ کی دستیابی سے سنسنی پھیل گئی۔ اطلاع ملتے ہی ریلوے پولیس نے فوری بم اسکواڈ کو طلب کر لیا۔ بعد میں بیگ کی تلاشی لی گئی لیکن کچھ برآمد نہیں ہوا۔ اس موقع پر ریلوے اسٹیشن پر افراتفری بھی دیکھی گئی۔ پیر کے دن حسین ساگر میں ایک شادی شدہ جوڑے نے چھلانگ لگا دی۔ اس واقعے میں بیوی فوت ہو گئی جبکہ اس کے شوہر شرون کو پولیس نے بچا لیا۔ بتایا گیا ہے کہ سیکریٹریٹ میں آفس اسسٹنٹ کی خدمات انجام دینے والے شرون کی شادی چند سال پہلے پلوی سے ہوئی تھی اور انہیں کمسن بچہ بھی ہے۔ پیر کے دن مذکورہ جوڑا اپنے چھوٹے بچے کو لے کر حسین ساگر پہنچا اور بچے کو بٹھا کر حسین ساگر میں چھلانگ لگا دی۔ لیک پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں کو بچانے کی کوشش کی، تاہم خاتون نہیں بچ پائی جبکہ اس کے شوہر شرون کو بچا لیا گیا۔ شرون اور پلوی کا بچہ پولیس کی تحویل میں ہے۔ پلوی کی لاش پانی سے نکالی گئی ہے اور اسے پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ گھریلو مسائل اس واقعے کی وجہ بتائے جا رہے ہیں۔
رائے درگم پولیس نے مجرمانہ سازش اور جال سازی کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ڈی سی پی مادھا پور پولیس کارتیکیا نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ریزرو انسپیکٹر پولیس پی انیتا کی ایک رپورٹ پر کارروائی کر کے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ 43 سالہ بالا کرشنا ریڈی، 27 سالہ محمد افروز خان، 27 سالہ غنی خان، 24 سالہ شیخ عارف اور 25 سالہ محمد علی خان اس واقعے میں ملوث ہیں، جنہیں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس ٹولی کا سرغنہ بالا کرشنا ریڈی ہے، جس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر معطل شدہ ہوم گارڈز کی جگہ 63 امیدواروں کی بھرتی کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدہ افراد نے جعلی دستاویزات کو ٹریبونل میں داخل کر کے خدمات کی بحالی کے لیے آرڈرز حاصل کر لیے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سارے واقعے میں ان لوگوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے معطل شدہ افراد کو بحال کیا ہے، نہ کہ نئے امیدواروں کی بھرتی کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے اب تک ایسے 28 افراد کا پتہ چلا لیا ہے جو پولیس کے معطل شدہ ملازمین کی جگہ پر غیر قانونی طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاست میں شدید بارش کا سلسلہ جاری، ہزارہا ایکڑ پر محیط فصلوں کو نقصان۔ تلنگانہ میں مختلف مقامات پر 4 افراد ہلاک، فی مہلوک 5 لاکھ روپے ایکس گریشیا دینے وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ آلیر فرضی انکاؤنٹر کیس، آئی جی سندیپ شنڈالیا کی زیر قیادت خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل۔ دنیا کی کوئی طاقت ہندوستانیوں کو حق رائے دہی سے محروم نہیں کر سکتی، شیو سینا لیڈر کے بیان پر صدر مجلس کا رد عمل۔ جے ڈی میٹلا کی رنگا تھیٹر میں فلم کی نمائش کے دوران چھت کا ایک حصہ گر پڑا، 7 افراد زخمی۔ اور تکارام گیٹ میں روڑی شیٹر نے 4 بچوں کو بے تحاشا مار پیٹ کی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔